بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 39۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جنہیں حکم دیتا ہوں تو مانتے نہیں، بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کرتے، تمہارا برا ہو۔ اب اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا اور غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ میں تم میں کھڑا ہو کر چلاتا ہوں اور مدد کے لیے پکارتا ہوں، لیکن تم نہ میری بات سنتے ہو نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو، یہاں تک کہ ان نافرمانیوں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ جائیں۔ نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے، اور تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناپ میں درد ہو رہا ہو، اور اس لاغر و کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل و کمزور فوج آئی، اس عالم میں کہ وہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں لفظ متضاعف آیا ہے، اس کے معنی مسترب کے ہیں۔ جب ہوائیں بل کھاتی ہوئی چلتی ہیں تو عرب اس موقع پر تضاعفت الریح بولتے ہیں، اور بھیڑیے کو بھی ذئب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی چال میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔ اس خطبہ کی مزید وضاحت کچھ یوں ہے کہ معاویہ نے مقام میں عین التمر پر دھاوا بولنے کے لیے 2000 سپاہیوں کا ایک دستہ نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں بھیجا۔ یہ جگہ کوفہ کے قریب امیر المومنین کا ایک دفاعی مورچہ تھی، جس کے نگران مالک ابن قوب تھے۔ گو ان کے ماتحت 1000 جنگجو افراد تھے، مگر اس موقع پر صرف 100 آدمی وہاں موجود تھے۔ جب مالک نے حملہ ور لشکر کو بڑھتے دیکھا تو امیر المومنین کو کمک کے لیے تحریر کیا۔ جب امیر المومنین کو یہ پیغام ملا تو آپ نے یہ لوگوں کو ان کی امداد کے لیے کہا، مگر صرف 300 آدمی آمادہ ہوئے، جس سے حضرت بہت بد دل ہوئے اور انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت خطبہ دینے کے بعد جب مکان پر پہنچے تو عدی ابن حاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، میرے ہاتھ میں بنی طے کے 1000 افراد ہیں، اگر آپ حکم دیں تو انہیں روانہ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دشمن کے سامنے ایک ہی قبیلہ کے لوگ پیش کیے جائیں۔ تم وادی نخیلہ میں جا کر لشکر بندی کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو جہاد کی دعوت دی تو بنی طے کے علاوہ 1000 اور جنگ آزما جمع ہو گئے۔ یہاں بھی کوچ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مالک ابن قوب کا پیغام آ گیا کہ اب مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مالک نے عبداللہ ابن جوزہ کو قرظہ ابن قوب اور مخنف ابن سلیم کے پاس دوڑا دیا تھا کہ اگر کوفہ سے مدد آنے میں تاخیر ہو تو یہاں سے بر وقت امداد مل سکے۔ چنانچہ عبداللہ دونوں کے پاس گیا، مگر قرظہ سے کوئی امداد نہ مل سکی۔
البتہ مخنف ابن سلیم نے 50 آدمی عبد الرحمن ابن مخنف کے ہمراہ تیار کیے جو عصر کے قریب وہاں پہنچے۔ اس وقت تک یہ 2000 آدمی مالک کے 100 آدمیوں کو پسپا نہ کر سکے تھے۔ جب نعمان نے ان 50 آدمیوں کو دیکھا تو یہ خیال کیا کہ اب ان کی فوجیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مالک نے ان کے جاتے جاتے بھی عقب سے حملہ کر کے ان کے 3 آدمیوں کو مار ڈالا۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کریں اور تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں مورث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔